لیکن چھوٹوں کو سمجھانے کا سمپل طریقہ ہے کہ ان کو زبان سے سمجھانے کے بجائے عمل کر کے سمجھائیں، سب سے آسان تھا۔ یہ وہ اصول ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ جب آپ نے کوہ صفا پہ لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ یعنی پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا، اس کے بعد دعوت دی۔ ہم زبان سے سمجھاتے ہیں، زبان سے نہ سمجھائیں، عمل کر کے سمجھائیں۔ عمل کر کے سمجھانے میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا نا، بڑھیا لے کر آئی بابا جی کے پاس بچے کو، میٹھا بہت کھاتا ہے، سمجھائیے۔ نے کہا اچھا چند دن کے بعد لانا۔ وہ دوسرے گاؤں سے آئی تھی، کچھ دنوں کے بعد پھر لے کر آئی کہ شاید بابا جی کوئی دم کریں گے، تعویذ دیں گے، کیونکہ قوم کو تو یہی چاہیے نا سر، ہر جگہ بس دم تعویذ چاہیے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر خواجہ خواجگان بھی تشریف لائیں، لوگ تعویذ لینے ان کے پاس جائیں گے۔ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کوئی نہیں لے گا ان سے۔ وہ لے کر آئی، بابا جی نے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا میٹھا نہیں کھایا کرو۔ تو بڑی بھی تو غصے میں آ گئی، کہنے ایدے لئی انہاں سفر کرایا سی، کہتے ہور بھئی یہ اگر بات بتانی تھی تو اسی دن سمجھا دیتے اس کو۔ نے کہا اس دن میں خود میٹھا کھاتا تھا، میں سمجھاتا بات میں اثر پیدا۔ سمپل طریقہ، عمل کریں، جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کر کے دکھائیں بچوں کو، اور پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ان کو اس کے اندر شامل کریں، پھر وہ عادت پڑ جائے گی۔ جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی دل میں بے چینی ہو تو کیا وہاں سے معاملات خراب ہیں؟ ضروری نہیں کہ وہاں سے خراب ہو، وہاں تو کرم ہی کرم ہے، وہاں تو عطا ہی عطا ہے، وہاں کا معاملہ نہیں ہے، بس معاملہ یہاں کا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ سورج چمک رہا ہے پوری آب و تاب سے، میرا ہی آئینہ خراب ہے، اس پہ ہی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس پہ زنگ لگا ہوا ہے، تو سورج کی روشنی یہاں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ بس مجھے کیا کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ جب یہ صاف ہوگا تو سورج تو وہیں ہے، روشنی دے ہی رہا ہے، بس یہ جب صاف ہوگا تو جو روشنی وہاں ہے وہ یہاں بھی نظر آئے گی، منعکس ہوگا، ریفلیکٹ ہوگا۔ تو سمپل صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ محفل میں آنے والوں کو ہم کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس اس کو صاف کرتے جائیں، خود بخود وہاں سے کرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھتے جائیں، لوگوں کو معاف کریں، اللہ سے راضی ہو جائیں، کام سیدھا ہو جائے گا۔ یہی چند ایک باتیں ہیں، کوئی بہت مشکل لائف نہیں ہے۔ جی سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی، ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دانشور تھا، مفکر تھا، بڑا کامیاب بندہ تھا۔ تو ایک دفعہ ایک صحافی نے اس سے انٹرویو کیا کہ آپ اختلاف لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے، آپ الجھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں بحث اس لیے نہیں کرتا کہ میں بات کرتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں پھر بھی اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے، یہ نہ کرے، تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کیا کریں گے۔ اس نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سمپل ہے کہ بھائی جو نہیں دلائل ولائل دینے کی آج کی دور میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دل مان رہا ہے، آپ عمل کیے جائیں، دلائل نہ دیں۔ ابھی یہ محفل ہے ماشاءاللہ، یہاں 4-5 لوگ بیٹھتے تھے، آج 200-250 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اختلافات کریں گے، اس طرح کے ایشوز پہ ہم بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ ویوز لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ہمیں سمپل محبت کا پیغام آگے بڑھانا ہے۔ میرا پیغام ہی محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس۔ میں اس عمر میں 50 سال عمر ہو گئی، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید بہت پہلے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا، اب باخدا بتا رہا ہوں، میں آپ کو باخدا بتا رہا ہوں۔ اب میں اگر کوئی بات بھی کرتا ہوں نا، میں اپنے آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں کرتا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باہر چوکیدار رات کو بولتا ہے نا جاگتے رہو، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ لوگ جاگیں۔ بھائی لوگوں نے جاگنا ہے تو تجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ جاگتے رہو،
وہ اپنے آپ کو جگا رہا ہوتا ہے. یہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اکیلے میں مجھے افسوس ہوتا ہے, کبھی کوئی غلطی ہونے لگے تو خیال آتا ہے یار دیکھو کیسی باتیں کرتے ہو تم, یہ کام کرو گے کیسے لوگوں گے. اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, لوگوں کو چھوڑ دیں. ہم ٹھیک ہو گئے, یہ خوشبو خود بخود پھیلنا شروع ہو جائے گی. بس آج بھی وہی چیزیں ہیں, ہمارا رب وہی, رسول وہی, کتاب وہی, فرشتے وہی, زمین وہی, آسمان وہی, سب کچھ وہی ہے. بس ہمارا یقین وہ ہو جائے. سب سسٹم وہی ہے. زمانہ کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے, ایک چیز اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اے آئی کا دور آ گیا نا, 5G, ویب 3 ہے, میٹاورس کی دنیا ہے, سب کچھ ہو جائے. ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے دنیا واپس آئے گی, اور وہ ہے سکون. آپ ریبورٹ کو سب کچھ دے دو گے, ایموشن بھی دے دو گے, ٹھیک ہے, سکون کہاں سے لے کر آئے گا؟ سکون کے لیے آنا یہیں پڑے گا, اسی محفل میں, ایسے حلقوں میں اللہ کی طرف آنا پڑے گا اور اللہ کے رسول کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے سکون کو اپنے پاس رکھا ہے.